اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ صلوات۔ ایک اور صلوات۔ سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 4۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے محبوبوں کو یاد کر رہا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صفاً، اس حالت میں کہ ایک صف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اور صف بھی وہ والی صف جس میں سیسا پلایا ہوا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، جو اتنی مضبوط ہو کہ دشمن جتنی چاہے طاقت لگائے مگر وہ صف یعنی وہ دیوار ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ جو مضبوطی ہے، وہ جو استقامت ہے، وہ جو میدان میں ڈٹنا اور جمنا ہے، وہ اتنا روشن ہونا چاہیے کہ اسے اللہ بنیان مرصوص کہہ کر یاد کرے۔ آج کی مجلس میں جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ یہ کہ پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ میدان سے بھاگنے کے اسباب کیا ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اگر یہ نہیں معلوم ہوگا نا کہ کیا سبب بنتا ہے، ایسے تو نہیں، وہ کیوں بھاگے گا جب وہ گیا ہے؟ جی، کوئی میدان چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ وہ تو گیا تھا نا، پھر واپس کیوں آ گیا کام ناتمام چھوڑ کر؟ نامکمل کام چھوڑ کر اگر کوئی مجاہد واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی، نیت تو تھی مگر کچھ ایسا اس کے اندر تھا جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر آ گیا۔ اب وہ جو چیز اس کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر آیا۔ اچھا، میرے محترم سننے والوں کو جو آج پہلی دفعہ آئے ہوں یا روزانہ نہ آئے ہوں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس پورے عشرے کا موضوع رہا ہے بنیان مرصوص، اللہ کے وہ مجاہد جو ڈٹ کر جم کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ابھی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، یعنی جس میں پاکستان نے جہاد کیا، اور ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی جس میں ایران نے جہاد کیا، تو ان دنوں میں اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال بھی کیا گیا نا، بنیان مرصوص، بلکہ ہمارے حملے کا بھی نام بنیان مرصوص تھا۔ پاکستان کی حفاظتی اداروں، پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تو
یہ جو بنیان مرصوص کا عنوان ہے نا، یہ اس کے پیچھے آخر یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہ وہ قرآنی مجاہدوں کی کیفیت ہے، مجاہدوں کی قرآنی کیفیت ہے کہ جسے بنیان مرصوص کہتے ہیں. اور یہ میری اور آپ کی عزت ہے کہ جسے قرآن میں بنیان مرصوص کہا ہے، نبی نے اسے علی کہا ہے. اس لیے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس حبر الامہ، امت کی پیشانی پر جھومر اور ٹیکا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹاپ 10 صحابیوں میں، بڑے 10 صحابیوں میں ایک، نبی مکرم نے جنہیں خاص احترام کی نگاہ سے، خاص اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جی، اور مولا علی کے خاص شاگرد جی. ابن عباس تقریباً قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہوتی تھی کہ جس کی تفسیر نہ جانتے ہو. ہر آیت کی تفسیر وہ بھرپور انداز سے بتاتے تھے، اور جب مشکل ترین آیات کی تفسیر وہ بتا دیتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ کا علم علی کے علم کے برابر ہے، تو ایک دفعہ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک سمندر کو تصور کرو اور ایک قطرے کو تصور کرو، اور سمندر کے ساتھ قطرے کو تصور کر کے تصور کرو کہ قطرہ میں ہوں، سمندر علی. دونوں کے علم میں جی، میرے اور علی کے علم میں اتنا فرق ہے. ایک دن حضرت ابن عباس سے فرمایا، ایک صلوات اور پڑھے نبی کی ذات پر. ایک دن حضرت ابن عباس سے فرمایا، کس نے؟ مولا علی نے. فرمایا کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھو، میں تمہیں تفسیر لکھواؤں. بعد از عشاء حضرت ابن عباس لکھنے بیٹھے اور مولا علی لکھوا رہے تھے. نماز فجر تک ابھی بسم اللہ کے بے کی تفسیر نہیں ہوئی تھی. ساری رات میرے مولا تفسیر قرآن لکھواتے رہے اور ابھی صرف بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی. تو ابھی بسم اللہ کی تفسیر، اور بسم اللہ قرآن مجید کا وہ آیت ہے کہ جس کی بڑی گہری نسبت ہے مولا علی کے ساتھ. کسی اور موقع پہ بات کریں گے، اس وقت میرا مضمون بسم اللہ کی تفسیر نہیں ہے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ حتیٰ بعض علی معاندوں نے بسم اللہ نماز میں پڑھنا چھوڑ دی علی کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ساری رات مولا علی لکھوانے بیٹھے ہیں اور ابھی بے کی تفسیر پوری نہیں ہوئی. کبھی کبھی مجھے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں تو میں اپنے اس کو نوٹس کو دوبارہ سے دیکھ کر آؤں اور دوبارہ سے ذہنی طور پہ تیار ہو کر آؤں. تو اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایک دن صحابہ کرام کی انجمن سرکار کے ساتھ تشریف فرما تھی کہ کسی نے آواز دے کر کہا، اے علمو ابجد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے ہمیں الف با تا سا، الف سے لے کے یا تک، اس کے کہتے ہیں ابجد. الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجیز ہیں اسے کہتے ہیں ابجد. الف بے جیم دال ابجد جو کہتے ہیں نا. تو ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ مجھے الف بے پڑھائیں، یعنی ابجد پڑھائیں. تو سرکار نے مولا علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، یا علی انہیں ابجد پڑھاؤ. تو مولا علی نے الف سے لے کے یا تک، الف کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی نے صرف الف کے 5 مطلب بتائے. بے کے میرے مولا نے 3 مطلب بتائے. یعنی یہ جو حروف ہیں نا، ان کے اپنے اپنی جگہ مطلب ہیں. یا الف کا اپنا کوئی مطلب ہے، بے کا کوئی مطلب ہے، بے کا کوئی مطلب ہے، بے تو عربی میں نہیں ہے، تے کا کوئی مطلب ہے، جیم کا کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے، دال. اب جب یہ مطلب آپ کے، کبھی میں جو اصلی مضمون آپ کو دے رہا ہوں نا ہاتھ میں آپ کے، اور کسی ذوقی خطیب سے یہ کہیے گا کہ یہ ہمیں بتائیں، یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. ذوق والے خطیب جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے بزرگوں والی روش پہ چل رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ ذوق ہے
کسی سے کہیے گا کہ الف کا، بے کا، تے کا، جیم کا، دال کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے نا. اور وہ بھی بہار میں مولانا یہ روایت بڑی مفصل مولا علی کا یہ کی روایت ہے جس میں مولا نے ایک ایک حرف کے بارے میں فرمایا ہے. تو اس میں کسی سے کہیے گا کہ محمد کا مطلب بتاؤ. بھائی میم ہے نا، میم، ہاں ہے نا، میم ہے نا، دال ہے نا، اور میم مشدد بھی ہے. یعنی نبی کے نام میں 2 دفعہ میم آیا ہے، یعنی 3 دفعہ میم آیا. ایک میم، میم محمد کا پہلا میم، پھر ہا کے بعد میم، اور پھر محمد. میم پر تجدید ہے، میم مشدد ہے. یعنی سرکار کے نام میں 5 حرف ہیں، 3 میم ہیں، ایک ہا ہے، ایک دال ہے. تو کبھی کسی سے کہیے گا کہ محمد کا مطلب بتاؤ، پھر ایسے ہی کسی سے پوچھئے گا احمد کا مطلب کیا ہے، پھر کسی سے پوچھئے گا علی کا مطلب کیا ہے. یہ لفظ علی جو ہے نا، عین لام چھوٹی ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. ہم تو ابھی مولا کے نام کے حرفوں کو نہیں جانتے. علی بن ابی طالب کی معرفت تو بہت بلند ہے، سرکار دو جہاں کی ذات کی معرفت تو بہت بڑی بات ہے. خود نام کے اوپر غور کرنا ایک ہنر ہے، ایک بہت بڑا ہنر ہے جو نام پر اگر کوئی ہم نام سمجھ لیں. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی. تو آج میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس یادداشت کر کے لایا تھا کہ میدان سے بھاگنے کا سبب کیا ہے. یہ آیا ہے لڑنے کے لیے، بھاگ کیوں گیا؟ یہ آیا تھا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے یا کسی کی جان لینے کے لیے؟ یہ چھوڑ کے کیسے چلا گیا؟ تو سب سے پہلا سبب ہے ضعف ایمان. ایمان کی کمزوری میدان میں ڈٹنے نہیں دیتی. ایمان جس کا کمزور ہوگا، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ہمارے حفاظتی اداروں کے جو افسران ہیں ان سے محرم سے پہلے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا مضمون یہ ہے، آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے لوگوں سے بھی کہیں کہ آ کے سنیں کہ سپاہیوں کے اور مجاہدوں کے اور جنگ جہاد کرنے والوں کے بارے میں آیات اور احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ وطن ہمارا بڑی محنتوں اور بڑی مشقتوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی وطن پر ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ اس کی دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. تو جب کسی بھی وقت پاکستان کا بچہ اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ بھاگنے کے کیا نقصان ہے اور میدان میں ڈٹنے کے کیا فائدے ہیں. تو یہ میں اپنے ان دوستوں کے لیے تو کہہ ہی رہا ہوں، لیکن میں اپنے محترم سننے والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ میدان سے توجہ ہے. میدان سے جانے والا، میدان آدھے میں چھوڑ کے جانے والے کا پہلا سبب ہے ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے 2 موضوعات کو لے کر. ان 2 موضوعات کو معمولاً ہم اول اور آخر میں بیان کرتے ہیں اور درمیان میں کچھ اور ایمان کی اور عقیدے کی کچھ موضوعات ہیں جنہیں ہم بیان کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں نا، ان سب میں اول اور آخر توجہ ہے. اب اول و آخر 2 ایسے موضوع ہیں کہ اگر ان کو ہم نے کور کر لیا تو درمیان والے عقیدے خود بخود ہمارے محفوظ ہو جائیں گے. اور وہ اول و آخر والے 2 عقیدے کون سے ہیں؟ ایک اللہ پہ توکل اور ایک آخرت پر یقین. جو اللہ پر توکل نہیں کرتا پھر رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ مولا علی کو کیا مان رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اور اس دنیا کی خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ ہم اس دنیا پر خاتمہ نہ مانیں، اس دنیا کو آخر نہ مانیں. یہ دنیا ہے اور بس یہ نہ مانیں، اس کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. بلکہ اگر میں محترم سننے والوں کے توسط سے سب سے کہہ دوں کہ اصل زندگی ہی وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہو، جسے ہم آخرت کہتے ہیں. آخرت، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تو بھائی ایسا لگتا ہے جیسے کل شروع ہوئی تھی. 90 سال والا بھی کہتا ہے کہ
کل کسی بات ہے، میری بارات جو ہے نا وہ کنڈیارو گئی تھی، مثال دے رہا ہوں، کنڈیارو والے دوست ذرا خوش ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ وہ کل کسی بات ہے، میرا جو بیٹا آج جو خود پوتا پوتیوں والا ہو گیا ہے، وہ میرا بیٹا جب ہوا تھا تو میں ایسے اس کو ہاسپٹل سے ایسے دائی کے یہاں سے لے کر آیا تھا، مثال ہے، وہ کل کسی بات ہے. تو یہاں تو یہ کل کسی بات ہے، یہ جو دنیا ہے نا، یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کسی اور زندگی کا مقدمہ ہے. یہ کون سا حسن ہے کہ مقدمے میں ہی الجھ کے رہ گئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مقدمے میں ہی سارا اپنی ساری توجہ لگا دی. آخرت کوئی جگہ ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اور وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بڑی حسین زندگی ہے. میں اس کے حسن کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ سے صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا. وہ زندگی اتنی حسین ہے کہ اس زندگی میں روزانہ نبی اور علی کی زیارت ہوگی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی تو پہلا عنوان، توجہ کر لیا آپ نے؟ تو پہلا ضعف ایمان ہے جو میدان چھوڑ کے بندے چلے جاتے ہیں. دوسرا ہے حب دنیا، مال. ارے بھائی جو اتنا بنا لیا اگر شہید ہو گئے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس چکر میں یہ واپس آ جاتے ہیں کہ اسے سنبھال لو. معاف کیجئے گا، بہت ہی سادہ سی زبان میں کہہ دیا میں نے. یہ میدان چھوڑ کے اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ جو میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے، وہ جو میں نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی تھی ابھی ایک ہفتے پہلے، یہ جنگ شروع ہو گئی. وہ ایک ہفتے پہلے میں نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی، یہ جنگ شروع ہو گئی، تو وہ کون چلائے گا؟ تو اب شیطان اکساتا ہے کہ یہاں سے نکلو، تو وہ شیطان گاڑی کی طرف، حب دنیا کی طرف لے آتا ہے انسان، اور پھر یہ میدان چھوڑ کر آ جاتا ہے. جی اسے کوئی بتائے کہ یہاں رکنے سے ایک اور بڑی سواری ملنے والی ہے. یہاں رک جاؤ گے، میدان میں ڈٹ جاؤ گے تو تمہیں ایک اور بڑی سواری ملے گی، جو یہ سواری تم چھوڑ کر آئے ہو اس سے زیادہ مضبوط سواری ہے. جی مگر یہ اس کے اوپر یقین ہونا. حب دنیا، مال. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. اس دنیا سے، اس گاڑی سے، اس بنگلے سے، اس سواری سے، اس زمین سے دل نہیں لگاؤ. اسے استعمال کا ذریعہ قرار دو. اسے اپنے اوپر حاوی نہیں کرو. اس کے غلام بن کے نہیں رہو. اس کے پابند بن کے نہیں رہو. یہ تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بن جائے. یہ تمہیں ذمہ داریوں سے فرار نہ کروائے. یہ تمہیں تہذیب سے ہاتھ نہ اٹھوا دے. یہ جو حب دنیا ہے نا، یہ دنیا کی محبت، یہ رأس کل خطیہ. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی اساس، بنیاد اور ہر برائی کا چہرہ ہے. رأس کل خطیہ. جی پیسہ ہے، زمینیں ہیں، گاڑی بنگلے ہیں، اللہ نے دیا ہے، اور بھی ہوں گے انشاءاللہ، مگر یہ ہمارے پیروں کی زنجیر نہیں ہے. جی یہ ہمارے پیروں کی زنجیر نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اسے اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بنانا. آئیے شاہ صاحب، اسے اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے فرار کریں. ایک بہت بڑا نام ہے سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھی استاد عرفان. جی فقہ میں استاد نہیں تھے ان کے، وہ عرفانیات میں، معنویات میں، روحانیات میں، ولایت میں ان کے استاد. سید علی قاضی طباطبائی کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. اس کے گلے میں کشکول لٹکا ہوتا. کشکول پتا ہے آپ کو؟ بچوں کو نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ کشکول آئندہ اٹھا کے لے آؤں گا میں اپنے ساتھ. میرے ابا تین کشکول دے کے گئے مجھے. وہ فقیر آدمی تھے تو وہ انہیں جہاں سے وہ اصلی والا ملتا تھا وہ رکھ لیتے تھے. اصلی ہوتا ہے وہ سمندر سے اس کی ایک
ہاں صحیح، وہ اس میں تو زہر ڈال کے کوئی کھلائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا. وہ سمندر سے ایک کیا بولتے ہیں اسے، ایک سمندر کی ایک سی پی ٹائپ بڑی، اس کو کاٹ کر بناتے ہیں اس کو، وہ پورا ایک انڈے کی طرح بڑی بڑی سائز میں، سائز مختلف ہوتے ہیں، پھر اسے کاٹ کے دو کر لیتے ہیں تو پھر اس میں وہ فقیر اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں. ٹھیک ہے. فقیروں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کھانا اس میں ڈال کے، جی دال بھی اس میں، چاول بھی اس میں، روٹی بھی اس میں، دودھ بھی اس میں، جی سب کچھ اس میں ڈال کے اسے مکس کر کے بد مزہ کر کے کھاتے ہیں. ان کا اپنا طریقہ ہے. تو کشکول وہ جو فقیر کے پاس ہوتا ہے، البتہ یہ فقیری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ورنہ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا. کشکول اس کی ایک نشانی ہے، اس کے فقر کی نشانی ہے، اس کے فقیر ہونے کی نشانی ہے، ورنہ فقیر اور مانگے، یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. فقیر نہیں مانگتا، فقیر تو اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہے. فقیر مل جائیں آپ کو تو مجھے ملوائیے گا. کہیں کہیں کبھی کبھی شاہ لطیف بھٹائی کے مزار پر اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، البتہ یہاں وہ والے فقیر ہیں مانگنے والے، لیکن قلندر کے مزار پر آپ کو وہ اصلی والے فقیر مل جائیں گے، اور کچھ اور جگہوں پر بھی مل جائیں گے. میں نے یہ بات کئی سال پہلے ایک جگہ کی ہے، جن کو یاد آ جائے وہ مجھے معاف کریں. میں آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے سانگڑ، راستے میں پھاٹک آتا ہے، پھاٹک ریلوے کراسنگ، تو ہماری گاڑی وہاں سے جب چلنے لگی، گزرنے لگی، تو گاڑی آہستہ کرنا پڑی، ظاہر ہے وہ پھاٹک ریلوے کراسنگ، تو اس کی جو چھوٹی سی دیوار جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے مجھے اسی ہولیے میں دیکھا، میں آپ کا نوکر ہوں، اسی ہولیے میں پھرتا ہوں. یہ والے جو کپڑے میں پہن کے پھر رہا ہوں نا، یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کے نوکروں کے کپڑے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ نوکری میری ثابت ہو. تو اسی ہولیے میں تھا، تو اس نے دور سے مجھے دیکھا اور سلام کیا اور یا علی مدد بولا، سلام علیکم یا علی مدد. تو میں نے بھی جواب سلام دیا اور مولا علی مدد بولا. جب میں نے مولا علی مدد بول دیا تو اسے یقین ہوا کہ میں اسی کا ہوں. تو وہیں سے آواز لگا کر اس نے کہا کچھ دوں. یقین جانیے جو میرے ساتھ منظر پیش آیا نا، تو وہیں سے آواز لگا کے کہتا ہے کچھ دوں. میں نے اپنے ڈرائیور تو کیا میرے ساتھی سے جو گاڑی میری سنبھالے ہوئے تھا، شاہ صاحب، میں نے اسے کہا کہ ذرا گاڑی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے. اس کی تو مجھے تلاش تھی. تو میں گاڑی سے اتر کے ان کی طرف بڑھا، وہ میری طرف بڑھے، وہی ایک ان کا خاص سادہ لباس تھا. تو قریب آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد بتاؤ، زہد کسے کہتے ہیں؟ میں آپ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب کسی بزرگ کے پاس جایا کرو نا، بولنا بند کر دو، سننا شروع کرو. ہمارے یہاں بولنے کی اتنی بیماری آئی ہوئی ہے، خطرناک بیماری، اس کی کوئی دوا بھی نہیں مل رہی. کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، کسی بڑے کے پاس آئے ہو، کسی سینئر کے پاس آئے ہو، کسی تجربے کار کے پاس آئے ہو، اس کے پاس بھی تم ہی بولو گے کیا؟ یہاں تو خاموش ہو جاؤ نا. تو یہ میں اپنے ان بچوں کو نصیحت کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد. تو میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. جی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، آپ جو بتائیں گے وہ زیادہ اچھا بتائیں گے. تو وہ خوش ہو گئے اور ماحول بھی یہی تھا. تو مجھ سے کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، جب تک زاہد نہیں بنو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور بات کر رہے ہیں ایمان کے کامل ہونے کی، یعنی میرا ایمان کامل ہونا. اور جب میرا اور آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا تو ہم کیا بنیں گے؟ ایک مومن. پھر مومنین میں درجے بنیں گے. سلمان آخری درجے پر ہے، سلمان 10ویں درجے پر ہے. یعنی مومن ہونے کے بعد پھر درجہ بندی شروع ہوگی. جی مقداد 8ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، سلمان 10ویں درجے پر. سلمان کے بعد تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جب سلمان آخری درجے پر ہے تو سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تو سلمان کا مولا مومن نہیں کہلائے گا، امیر المومنین کہلائے گا.
ابھی کتنی منزلیں باقی ہیں مگر کوئی چاہ ہی نہیں رہا منزل کو گزارنا. تو مجھ سے کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں, میں پہلی منزل آج تمہیں بتاؤں گا, اس پہ جب عمل کر لو گے تو کوئی ملے گا دوسری بتانے کے لیے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنی ذات سے باہر آؤ, اپنی ذات کی اسیری سے باہر آؤ. کسی کو کوئی پاگل ہے جو تمہیں اسیر بنائے, تم تو خود ہی اسیر ہو. جو انسان خود اپنی ذات کا اسیر ہو, جو انسان خود اپنی ذات میں ہی الجھا ہوا ہو, جی میں بول بول کے تھک ہی نہیں رہا, اس کی زندگی اس کی زبان سے کبھی ہم نکلتے ہی نہیں ہے. یہ جو افراد ہوتے ہیں جن کے ہاں میں اتنا زیادہ ہے, اچھا یہ جو میں زیادہ بولتے ہیں نا, میں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہر بات میں, ہر بات میں. یہ ذات کے اسیری کی ایک نشانی ہے. اور اگر یہ مکے چلے جائیں نا, احرام باندھ لیں اور وہاں جا کے انہوں نے میں بولا, تو پھر اللہ ایک جانور ڈال دیتا ہے جو میں بولتا ہے, پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو حج کے مناسک میں, حج کے محرمات میں سے, یعنی احرام کے محرمات میں سے, احرام باندھنے کے بعد جو 24 چیزیں حرام ہوتی ہیں, ان میں سے ایک خود پسندی ہے. اپنے آپ کو پسند کرنا, میں نے کیا یہ, میں نے کیا. ارے بھائی ختم کرو, کہ میں سے باہر آ جاؤ. تم نے کیا کیا, تم کون ہو؟ اپنے آپ سے کہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جی یہ جو اپنی ذات کا اسیر بنا بیٹھا ہے نا, یہ حب دنیا کا شکار, اور میدان سے بھاگنے والا حب دنیا کا شکار. ان کانت لکم دار الاخرہ, اگر تم آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو, اور اگر تم حب دنیا نہیں رکھتے تو پھر حب دنیا نہیں رکھتے تو ثابت کرو کہ تم جب چاہو دنیا سے ہاتھ اٹھا لو. تو حضرت جی سید علی قاضی کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا مجھے اپنا شاگرد بنائے. اس نے کشکول ڈالا ہوا تھا, جی اس نے اپنے گلے میں کشکول ڈالا ہوا تھا. آئیے ماشاءاللہ سرور بھائی, آئیے ایک سلوات. بھائی اب تو ستارے بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی, اس سے بلند صلوات. تو انہوں نے کشکول ڈالے ہوئے حضرت کے پاس آئے, یعنی سید علی قاضی طباطبائی کے پاس, کہ استاد مجھے اپنا شاگرد بنا لے. سید علی قاضی طباطبائی مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ باتیں کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, جو تم کہہ رہے ہو اس پہ غور کریں گے. میرا وقت ہونے والا ہے مولا علی کو سلام کرنے کا. میں روزانہ کوفے میں رہتے تھے, نجف اشرف کوفے کے ساتھ ہی ایک شہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو دونوں شہر مل گئے ہیں. پہلے تو یہ شہر اب سے 100-200 سال پہلے اور فرق پتہ چلتا تھا کہ یہ شہر ختم ہو گیا, یہ شہر شروع ہو گیا. اب دونوں شہروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کب کوفہ ختم ہوا, کب نجف شروع ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مولا کو سلام کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے میرا, میں مولا کو سلام کرنے جاتا ہوں, پیدل جاؤں گا. ظاہر پیدل ہی جاتے تھے. تو پہلے مولا کو سلام کرتے ہیں, واپس آ کر بیٹھیں گے, بات کریں گے, دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو اس پہ غور کریں گے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. دونوں اٹھ لیے. آدھے رستے میں اس شاگرد کو, جو شاگرد بننے آیا تھا, اسے خیال آیا کہ یہ کشکول وہیں چھوڑ آیا ہے. تو سید علی قاضی سے کہنے لگے استاد میں نے کشکول آپ کے گھر چھوڑ دیا, میں وہ لے آؤں. تو انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, پھر واپس آئیں گے. کشکول کہاں جا رہا ہے, کشکول وہیں رہے گا. کہنے لگے نہیں, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً فرمایا اسے حب دنیا کہتے ہیں. دنیا بھی جس سہولت کے بغیر میرا گزارا ہی ختم ہو جائے تو میں حب دنیا کا شکار ہوں. اور جب چاہوں میں اپنی سہولتوں سے ہاتھ اٹھا لوں, جب چاہوں میں اپنی سہولتوں سے ہاتھ اٹھا لوں, تو سمجھے کہ میں حب دنیا کا شکار نہیں ہوں. یہ ایک کسوٹی ہے, یہ ایک پیمانہ ہے. آپ نے کل دیکھا میری حب دنیا
اے سی نہیں چل رہا تھا تو مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جا رہی تھی. تو میرا تو خود اپنا حال اچھا نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. اللہ حافظ. بات آگے بڑھے. دوسرا سبب ہے حب دنیا، کراہت موت، حب دنیا. اور تیسرا سبب دل و جان سنبھال کے سنیے گا، منافقت. یہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. جس کے زبان اور دل دونوں ساتھ ساتھ نہ چلیں اسے منافق کہا جاتا ہے. اور یہ جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں نا سورہ صف کی، اس آیت سے پہلے والی آیت کیا ہے سنا دوں؟ اس سے پہلی والی آیت یہ ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کتنی بری بات ہے کہ جو بولتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم میدان میں اتر کے ایسے چیر پھاڑ کریں گے، ایسے دشمن کو گرائیں گے، ایسے دشمن کو پٹخیں گے، اور جب میدان میں پہنچے تو چھوڑ کر آ گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتن، بہت بری بات ہے. کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ جو بول رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے اسے منافقت کہا جاتا ہے. جی یہ تیسرا سبب ہے میدان سے بھاگنے کا. چوتھا سبب بتا دوں، اپنے سردار علمدار لشکر کے سالار پر عدم اعتماد. یہ ساری آیات اور روایات کی روشنی میں پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اپنے سردار پر عدم اعتماد. یہ آ تو گئے ہیں کسی کی علمداری میں مگر اس سے ان کو پیار ہی نہیں ہے، اس پر انہیں اعتبار ہی نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے ان کا دل ہی نہیں ملتا. اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائق ہوتا ہے اور ان کا دل اس سے نہیں ملتا، اور کبھی ایسا یہ ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھیج دیا جائے جو اس لائق ہی نہ ہو. سپاہیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہیں کہ ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، اسے ہمارا سالار کیوں بنا دیا، اسے ہمارے اوپر ذمہ داری کیوں دے دی، ہم تو اس سے زیادہ فنون حرب کو جانتے ہیں اور طریقوں کو جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں. امیر پر عدم اعتماد سبب بنتا ہے کہ لوگ میدان چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پانچویں چیز شیطانی وسوسہ. میدان چھوڑ کر وہ آئے گا جسے شیطان کا تو کام ہے، شیطان کا کام ہے کہ وہ ہر طرح کے میدان سے فرار کروائے. شیطان کو سب سے زیادہ برائی ہی لگتا ہے وہ جو بہادر ہو، جو شیطان کو پٹخ ڈالے، جو شیطان کا مقابلہ کرے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ چھوڑ کے جاؤ، کہاں آ گئے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے، تم ہی رہ گئے ہو کیا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو تمہیں دنیا دیکھنی تھی، جی تم ہی اکیلے رہ گئے ہو، اکیلے ہو جاؤ گے، سب تمہارا ساتھ. عزیزان گرامی، میں اپنی خاطر جینا ہنر نہیں ہے، دوسروں کی خاطر جینا کارنامہ ہے. یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. یہ کہیے کہ کوئی نہیں ہوگا تو میں کہاں ہوں گا. توجہ کر رہے ہیں میری باتوں پر؟ یہ کون سا ہنر ہے کہ انسان کہے کہ صاحب میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، سب نہیں ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا. تو جب سب مار دیے جائیں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر میں کہاں ہوں؟ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ نہیں تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ. وہ بچی بلبلا رہی ہوگی، بیٹی یاد کر رہی ہوگی، بیٹا یاد کر رہا ہوگا. نہیں عزیزان گرامی، یہ وسوسہ زیادہ تر وسوسہ ہے. اور چھٹی بات بتا دوں، سربراہ لشکر کے انتخاب میں غلطی. سربراہ لشکر کم سے کم اس کی کوئی ہسٹری ہونی چاہیے جہاد کرنے کی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. آپ نے ایک تازہ کار کے حوالے کر دیا لشکر، جی آپ نے ایک ناشی کے حوالے کر دیا لشکر، آپ نے ایسے بندے کے حوالے لشکر کر دیا جس نے کوئی خاص جہاد نہیں کیا، کوئی کارنامہ نہیں دکھایا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. لیکن جب سپاہیوں کو پتا چلے گا، مجاہدوں کو پتا چلے گا،
جب میدان کے اندر اترنے والوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے آگے وہ چل رہا ہے جس نے اس سے پہلے بڑے بڑے سورما مارے ہیں، تو انہیں حوصلہ ملے گا کہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اور اگر اس کے برخلاف ہو کہ کوئی ایسا آگے چل رہا ہو جو بقول استاد سبت جعفر کے کہ علم لے کے گئے ہوں اور ڈنڈا لے کے آئے ہوں. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ محمد. بھائی بلند صلوات کہا تھا آپ سے. تسلی دیجئے، تھک نہیں رہنا آپ میری باتوں سے. موبقات سبع، ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. 7 ایسے گناہ ہیں جن کا مرنے کے بعد بہت بھیانک نتیجہ ہے. موبقات سبع، 7 ایسے عواقب، 7 ایسی چیزیں جن کا عاقبت، جن کی آخر، جن کا نتیجہ برا ہے. بتا دوں ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز، توجہ، حدیث میں آیا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برے کاموں سے بچو. سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، کسی کو شریک کسی کو قرار نہ دو. اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا یہ آخرت کو برباد کرے گا. مشرکوں سے کربلا والوں کا کوئی تعلق نہیں. میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ کربلا تو سجی ہی شرک سے بچانے کے لیے. کربلا کا کام مشرک بچانا ہے، مشرک کو شرک سے بچانا ہے. سب سے پہلا عنوان شرک باللہ. دوسرا عنوان والسحر، جادو. جادو کو اپنے لیے ذریعہ معاش اور زندگی کا حصہ اور عادت اور طریقہ اور مشغلہ بنانا. جادو تباہ کر دے گا انسان کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. وہ علوم جن کا سیکھنا حرام ہے ان میں سے ایک جادو ہے. ہر زمانے میں ایک کامل الایمان اور کامل العقیدہ ایک فقیہ کے اوپر یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ جادو کے بارے میں جانتا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اگر مسلمانوں پر، مومنوں پر حملہ ہو تو وہ اس کا توڑ کر سکے. بس جی مولانا، صرف توڑ کر سکے، اس سے زیادہ نہیں. اسے جادو کرنے کا، جادو کسی پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے بھی کہ جو کسی فقیہ کو، کسی مجتہد کو، کسی مرجع تقلید کو، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا کردار اپنی جگہ وہ مطمئن ہے، تب اسے اجازت ہے کہ وہ جادو سیکھے، صرف اس لیے تاکہ اس رستے سے ہونے والے حملے کو روک سکے. جی ہاں، جی اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب آپ وہاں جائیں گے نا تو اندر حرم امام رضا میں علامہ شیخ بہائی کی قبر ہے. شیخ بہائی تقریباً 200-250 سال پرانے ہمارے عالم، ان کی باقاعدہ قبر، بڑی قبر بنی ہوئی ہے. اگر یہ بازار رضا والی طرف والے دروازے سے جائیں گے نا، جہاں بازار رضا والا چوک ہے، چورنگی ہے، اس طرف سے جائیں گے تو وہ تالار امام خمینی کے نام سے ایک بہت بڑا ہال نیا بنا ہے ابھی چند سال پہلے. اس سے گزر کے جب پرانے والے حرم میں جائیں گے نا، حرم کی پرانی عمارت میں، تو شروع میں ہی ان کی قبر ہے. شیخ بہائی جادو جانتے تھے ہمارے علماء میں. آج بھی جو ہمارے مراجع ہیں، انہوں نے کسی ایک اپنے شاگرد کو کم سے کم، یا خود یا کسی ایک شاگرد کو یہ علم سیکھنے کی اجازت دی ہوگی. اور وہ وہی جانتے ہیں کہ جب اس رستے سے مسلمانوں پر حملہ ہوگا، اور میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، یہ جو ابھی ایران نے اسرائیل کے خلاف جہاد جیتا ہے، جنگ جیتی ہے، اس میں اب سے کوئی 2 سال پہلے ایران پر حملے ہونا شروع ہوئے تھے جادو کے ذریعے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
اور انہوں نے اس سحر اور اس جادو کا توڑ کیا تھا. اور الحمدللہ وہاں جو انگریزوں میں بہت ہے یہ. ہاں انگریزوں میں تو باقاعدہ قلعہ اسکول بنائے ہوئے اس کام کے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ انگریزوں کے ہاں تو اس کے باقاعدہ اکیڈمیاں ہیں جادو سکھانے کی. انہوں نے اس رستے سے ایران کے اوپر گزشتہ 2 سالوں سے حملے کر رہے تھے اور وہ بھی جواب دے رہے تھے. ہلکا پھلکا آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو کہ یہ پچھلے سے پچھلے جو وہاں کے صدر تھے احمدی نژاد، انہوں نے کچھ اس حوالے سے کچھ کام کیا تھا تو ان کے اوپر کچھ وہاں مسئلے ہو گئے تھے. وہ بھی اس کا توڑ نکال رہے تھے کہ وہ جو چیزیں بھائی یہاں کے کاغذ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں کے کاغذ یہاں پہنچا دیے جائیں اور سائن ہو جائیں، بس صرف اتنا کافی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد وا. یہ سب کچھ تو سحر جو ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جسے اسلام نے روکا ہے کہ تمہارے بس کی نہیں ہے کام. تم اس کو، یہ وہ چاقو ہے، یہ برندہ چاقو ہے جو کسی پاگل کے ہاتھ میں دے دیا جائے. جادو وہ برندہ چاقو ہے جو کسی پاگل کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو جادو سیکھنا ایسا ہی ہے. یہ کون سی چیز ہوئی؟ تیسری ماشاءاللہ. تیسری کیا ہے؟ قتل النفس التي حرمها، قتل النفس التي حرم اللہ. بے گناہ کسی کو قتل کرنا، مار دیا، کوئی بات ہی نہیں، مروا دیا، مار دیا. یا مبشر ہے یا مسبب، یا خود مار رہا ہے یا مروا رہا ہے. یہ موبقات سب میں سے ہے. خفا نہیں ہو مجھ سے آپ. چوتھی چیز ہے اکل ربا، سود. دیکھیں ہر سود ربا نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں ربا کو سمجھانے کے لیے لفظ سود استعمال کرتے ہیں. ہر سود حرام نہیں ہے. سود فائدے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فائدہ، اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ جو تو مطلقاً فائدے حرام نہیں ہے. وہ فائدہ جس فائدے پر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کو فائدہ مل گیا، اسے ربا کہتے ہیں. تو قرآن میں جس مال کے کھانے کی حرمت آئی ہے وہ ربا ہے. مولانا میسوی صاحب نے تو اس موضوع پر کافی کام بھی کیا ہے، کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، ان کے ادارے نے، انہوں نے زہرا اکیڈمی نے. اور ابھی جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مولانا ایک الصادق کے نام سے ایک کالج بھی بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں اسلامک بینکنگ پڑھائی جا رہی ہے. پچھلے دنوں ہمارے وہ عالم دین جنہیں مولانا نے گویا کہہ لیجئے کہ اپنے ساتھ اپنے رفقا میں شمار کر لیا ہے، مولانا سید مظہر حسین زیدی، مولانا باقر عباس زیدی صاحب کے داماد، وہ مولانا کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں. اور پچھلے دنوں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا. اکثر بلاتے ہیں اس طرح کے اجلاسات کی وہ صدارت فرماتے ہیں. تو اس میں جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے شیعہ قوم کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے وہ مولانا مظہر حسین زیدی صاحب کر رہے تھے. اللہ ایسے علماء میں اضافہ فرمائے. تو وہ ان کا موضوع ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اور 5ویں چیز بتا دوں، اکل مال الیتیم، یتیم کا پیسہ کھا جانا جو آخرت برباد کر دے گا. یتیم کا پیسہ کھا گئے، چاچا کھا گئے، ماموں کھا گئے، جی عزیز و اقارب کھا گئے. یتیم کو بے سہارا اور یتیم دیکھ کر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو پیسہ کھا جانا، یہ موبقات. 6ٹھی چیز اور وہ یہ ہے کہ جس کو بلکہ 6ٹھی چیز ہے قذف المحصنات، شادی شدہ لوگوں پر جنسی تعلقات کی تہمت لگانا. یہ ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جس کے بعد آخرت میں اور مرنے کے بعد سخت ترین عذاب ہوگا. اور 7ویں چیز کی جس کی خاطر میں نے آپ کو 6 چیزیں سنا دی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جی میرا ایک جوان لکھ رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہم صلی علی.
یہ 6 چیزیں آپ نے سن لی. 7ویں چیز جس کی خاطر میں نے یہ 7 چیزیں آپ کو سنا دی، 7ویں چیز ہے میدان سے بھاگنا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. فرار زحف یعنی میدان چھوڑ کر فرار کرنا. یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. آئے ہو میدان میں تو پوری طرح آؤ، جم کے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے سوچ سمجھ کے آتے ہیں نا، کسی نے زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ چلو. بہت سارے لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے ہمارے بس کی نہیں ہے تو پھر پیچھے رہو. لیکن اگر میدان میں آ گئے ہو تو اب میدان میں ڈٹ کے اور جم کے کھڑے ہو جاؤ. ایک صلوات اور پڑھیں. وظیفے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اس کی خاص کوئی نیاز نہیں ہے. وظیفہ جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو 40 دن تک یہ عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اس کا جواب جو ابھی پرچایا تھا. آج 8 محرم ہے. میدان میں ڈٹنے اور جمنے والوں میں ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ ہے جس کے بغیر کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوتا، جس کا تصور حوصلہ عطا کرتا ہے، جس کی یاد ہمتیں بڑھاتی ہے، جس کا تذکرہ خون میں روانی اور حرارت عطا کرتا ہے. وہ ہے کہ جس کو مولا یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ عباس مجھ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. مولا عباس کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین، امام حسین کا دروازہ. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. جب آپ کربلا جائیں نا تو 2 بڑے روزے نظر آتے ہیں نا، ایک مولا حسین کا روزہ اور ایک باب الحوائج قمر بنی ہاشم، حامی محامی سائی جی واقد واقی. مولا عباس کے القاب میں ایک لقب بھی، مولا کے القاب میں ایک لقب ہے صاحب القربہ، مشک والا. جی مولا کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. مولا کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج، جی حاجتوں کو پورا کرنے والا. جی مولا کے القاب میں ایک لقب ہے صاحب اللواء، علمدار کربلا. یوں تو عزیزو اہل بیت کے گھرانے میں 2 بڑی سماجی ذمہ داریاں تھیں. ایک سقایت، پانی پلانے کی ذمہ داری، حیات بانٹنے کی ذمہ داری، لوگوں کو سالم زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری. صحیح پانی، شفاف پانی، میٹھا پانی، صحیح پانی، اچھا پانی، اس کو فراہم کرنا یہ گویا زندگی بانٹنے کے مترادف ہے. حضرت عبد مناف نے، سرکار دو جہاں کے دادا کے پردادا، انہوں نے پانی کی ذمہ داری لی تھی سب سے پہلے مکے میں، اور پھر وہ ذمہ داری اس خاندان میں چلتی رہی. اور اس خاندان میں ایک بزرگ کے پاس سقایت ہوتی تھی یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری، اور ایک بزرگ کے پاس علمداری ہوتی تھی. جب کبھی کوئی لشکر تیار ہوگا تو اسی خاندان کا علمدار بنایا جائے گا، اسی خاندان کا سالار لشکر بنایا جائے گا. کمال ہے حضرت عباس کا. وہ جو 2 مختلف بزرگوں میں ذمہ داری چلی آ رہی تھی نا، وہ دونوں ذمہ داریاں جہاں جمع ہو گئیں وہ حضرت عباس. پانی پلانے کی ذمہ داری بھی اور علمداری کی ذمہ داری بھی. سلام ہو اس مجاہد پر جسے دیکھ کر امام حسین کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی. اور وفادار بھی اتنے تھے امام حسین کے کہ ماں نے بچپن میں سمجھایا تھا انہیں بھائی مت کہنا، یہ تمہارے مولا ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، انہیں ہمیشہ آقا کہہ کے یاد کرنا. تو جب بھی پکارتے تھے مولا کو آواز دیتے تھے، مولا سے بات کرتے تھے تو آقا کہہ کے، مولا کہہ کے. اور فرمایا تھا زینب بی بی کو بہن مت کہنا، وہ تمہاری آقا زادی ہیں، وہ تمہاری بیوی ہیں، مقدرہ ہیں، مخدومہ ہیں، تم انہیں اپنی بہن مت کہنا. اور ہمیشہ کہنا آقا زادی، میرے مولا کی بیٹی. جی ہمیشہ حضرت عباس اسی انداز سے زندگی گزارتے رہے. امام حسین سے وفاداری کا انداز کچھ یوں ہے کہ کربلا کے میدان میں
اور اس سے پہلے یعنی مدینے سے روانہ ہوئے تو ساری ذمہ داری لشکر کی سارے قافلے کی ذمہ داری حضرت عباس کے پاس ہے. کھانے کی ذمہ داری یہ حاضری حضرت عباس کے نام کی کیوں ہوتی ہے؟ جی آج 8 محرم کو جو نیاز ہو رہی ہے اسے حاضری بولتے ہیں نا. یہ حضرت عباس کے نام کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عباس کی نسبت سے حاضری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کام تھا کھانا پہنچانا، ان کا کام تھا پانی پہنچانا. مگر کربلا کے میدان میں بچے بھوکے بھی رہے، بچے پیاسے بھی رہے، اہل بیت. لیکن کرامت دیکھیے اس گھرانے کی، کسی سے پانی مانگنے میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پانی مانگ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کچھ کہ صاحب مانگ رہے تھے. پانی مانگنا نہیں ہے، لیکن روٹی مانگنا، کھانا مانگنا معاشرے کے اندر حسن نہیں رکھتا. روٹی مانگ لی، مجھے روٹی دے دو، ایک دم چہرہ دیکھے گا یہ مانگنے والا ہے، لیکن کہے گا پانی پلا دو، کوئی نہیں سوچے گا کہ اس نے پانی کیوں مانگ لیا. اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی معرفت دیکھیں، یہ تو بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے، مگر کہیں نہیں ملا تاریخ میں کہ ان بچوں نے الجو بھوک لگ رہی ہے، کہیں نہیں ملا. لیکن ہاں العطش کی آوازیں آئیں، پانی پانی ضرور بولا انہوں نے، مگر بھوک نہیں بولا. یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پانی تو مانگ لیں گے، یہ کرامت کے خلاف نہیں ہے، مگر کسی سے کھانا نہیں مانگیں گے. وہ جو بھوک اور پیاس سے کملائے ہوئے چہرے تھے نا، ان کی نگاہیں تو حضرت عباس کی طرف تھیں. اور حضرت عباس بار بار آ کر امام حسین سے فرماتے تھے مولا مجھے جانے کی اجازت ہے. تو مولا فرماتے تھے عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. اور پھر چلے جاتے تھے. اور پھر جب سارے مجاہد شہید ہو گئے تو روایت کہتی ہے کہ مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے. حضرت نے فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یمین اور یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، اور فرمایا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار؟ وہ تو حبیب مارے گئے، وہ زہیر مارے گئے، مولا علی اکبر شہید ہو گئے، مولا سب چلے گئے، اب مجھے جانے کی اجازت دیں، اجرکم اللہ. جب مولا حسین سے مولا عباس بات کر رہے تھے تو اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا اور 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ خالی مشکیزہ لے کے خیمے سے باہر آئیں اور امام حسین کا دامن پکڑ کے کہا بابا اگر کچھ دیر اور پانی نہ آیا تو میرے بھائی علی اصغر مر جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے ان کے چہرے بے حال ہو گئے ہیں، بابا کوئی پانی کا انتظام کریں. میرے مولا حسین نے وہ مشکیزہ بچی سے لیا اور مولا عباس کے حوالے کیا، عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. اور جب حضرت عباس پانی لینے جا رہے تھے نا تو تلوار بھی لے لی ان سے. عباس یہاں لڑنے کا موقع نہیں ہے، تم اپنے دفاع کے لیے نیزہ رکھ لو، ایک نیزہ اپنے پاس رکھو اپنے دفاع کا، جاؤ جا کے پانی لے آؤ. حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں اور رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تم میں سے کسی کی ہمت ہے تو میرا رستہ روکو. حضرت پہنچے ہیں نہر کے کنارے، گھوڑے کو گھٹنوں تک پانی میں اتارا، چلو بھر کے پانی کا اٹھایا اور سارے لشکر کو بتایا میں پانی پی سکتا ہوں، مگر واپس نہر پر اس لیے پھینک دیا کہ حسین پیاسے، سکینہ پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں. میرے مولا عباس نے پانی کو منہ نہیں لگایا اور پھر مشکیزہ بھرا، اجرکم اللہ. 8 محرم کی مجلس ہے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے. پھر مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کے چلے ہیں نہر سے خیموں کی طرف. تیز رفتار مولا کا گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے تو وہاں پہ سر سعد نے آواز لگا کے کہا کہ یہ پیاسے ہیں تو سنبھالے نہیں جا رہے، یہ حسینی لشکر کے لوگ، یہ اہل بیت پیاسے ہیں تو سنبھالے نہیں جا رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو پھر یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، کچھ کرو کہ پانی نہ پہنچنے پائے. سنیں گے حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے ایک درخت کے اوٹ میں سے ایک درخت کے اندر چھپ کے، درخت کے پیچھے چھپ کر حضرت عباس کا گھوڑا جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مولا کا ایک بازو کاٹ دیا. اس نے وار کیا، حضرت کا ایک بازو کٹ گیا. تو حضرت نے پھر رجس پڑھا، ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اگر تم نے میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا نا تب بھی میں اپنے دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، پرسہ دے رہے ہیں نا. میرے مولا لے کے چل رہے ہیں مشکیزے کو. ایک مرتبہ کچھ ظالموں نے مل کر حملہ کیا اور حضرت کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا.
اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے دونوں بازو نہ ہو تو وہ مشق کیسے تھامے گا؟ حضرت نے مشکیزے کو اپنے دانتوں کے اندر دبایا، مشکیزے کے تسمے کو اجرکم اللہ اپنے دانتوں میں دبا کر، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے جلدی چل، کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی بہہ جائے، بچے پیاسے ہیں، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑا تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام ہرملہ لکھا ہے، اس نے حضرت مختار کے دربار میں کہا تھا، جب حضرت مختار نے اسے گرفتار کروایا اور گرفتار کر کے لا کے کھڑا کیا تو حضرت مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا کہ حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی تمنا کرتی ہے؟ تو کہنے لگا ان کا حق ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچیں، اس لیے کہ میں نے کربلا میں 3 ایسے تیر مارے ہیں کہ اہل بیت مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ حضرت مختار نے فرمایا بتا تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا ایک تیر تو میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اہل بیت ہمیشہ مجھے یاد رکھیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ کہ ایک تیر تو میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا، دوسرا تیر میں نے، ایک اور تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا، جس کے بعد حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا اور حسین کربلا کی زمین پہ گرے اور پھر ان کو شہید کر دیا، اور میں نے ایک تیر عباس کے مشک میں مارا۔ سنیں گے عزادارو، جب مشک میں آ کے تیر لگا نا تو پانی تو بہ ہی رہا تھا، عباس کی آس بھی بہنے لگی، اور پھر اب گھوڑے سے فرمایا میں اس قابل کہاں رہا کہ خیمے جاؤں، اے راہوار مجھے خیموں تک نہ پہنچا، گھوڑا کچھ مڑا تھا کہ آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں کہ اگر کسی کی آنکھ میں بال آ جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے، عباس کے بازو نہیں ہے کہ اپنی آنکھ کا تیر نکال سکے، حضرت جھکے تاکہ گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کے تیر نکالے، کہ ایک مرتبہ سر پہ گرز آ کے لگا، اور جب سر پہ گرز آ کے لگا تو زمین کربلا پہ گرتے ہوئے آواز دی مولا میرا سلام آخر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 2 منزلیں اور لے رہا ہوں۔ ادھر جیسے ہی امام حسین نے سنا کہ عباس نے مجھے سلام آخر کہا ہے تو امام نے اپنی کمر پکڑ لی اور ایک مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس تمہارے جانے سے میرے حوصلے ختم ہو گئے۔ عجیب منظر ہے جو کربلا میں حضرت عباس کی شہادت پہ بنا ہے۔ امام گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اس جانب روانہ ہوئے جہاں حضرت عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ سنیں گے عزادارو، آدھے رستے سے واپس آ گئے، خیموں کے درمیان گھوڑے پر ایک مرتبہ حضرت نے ایک حلقہ لگایا اور اس کے بعد پھر گئے، آدھے رستے سے پھر آ گئے، تیسری مرتبہ بھی واپس آئے۔ معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں امام حسین آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں، اور جاتے کیوں ہیں اور آتے کیوں ہیں؟ عزادارو سنیں گے، جب مولا آدھے رستے پہنچتے تھے نا تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا، اس کے پردے کا محافظ مارا گیا، بیویوں کو بصیر بنا لیں گے۔ واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا عباس بلا رہا ہے۔ امام کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، اور آخر میں پہنچے حضرت عباس کے بدن کے قریب تو حضرت عباس کچھ کہہ رہے تھے، کیونکہ جب پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی تو حضرت عباس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو میرا سر کاٹیں گے، تو حضرت عباس ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میرا سر کاٹنے آئے ہو تو اتنا رک جاؤ کہ میرا مولا آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگے بڑھ کر مولا حسین نے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر لیا، حضرت عباس نے سر ہٹایا تو پھر پوچھا کہ سر کیوں ہٹایا، تو فرمایا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ حضرت نے کچھ دیر گفتگو فرمائی، عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلا آپ کا دیدار کیا تھا، اور اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری دیدار میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون آ گیا ہے، مولا میرے بازو ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دے تاکہ میں آپ کا آخری دیدار کر لوں۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت کی آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے دیدار کیا، اجرکم اللہ،
اور پھر فرمایا مولا میری وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائے. کسی شہید کا لاشا ایسا نہیں جو امام نہ لائے ہو. یہ واحد شہید ہیں جنہیں عباس غازی کہتے ہیں, یہ میدان سے واپس نہیں آئے. یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ وصیت اس لیے تھی کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے. میرا لاشا اٹھائیں گے, مولا نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور دوسرا سبب شاید یہ ہوگا کہ اگر میرے لاشے پہ پیاسے بچے آ کے کھڑے ہو گئے اور سب نے آوازیں لگا کے کہا چچا پانی, تو عباس کیا جواب دے گا؟ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا عباس تم نے اپنی وصیتیں کر دی, اب میری بھی ایک خواہش پوری کر دو. مولا عباس کی آواز آئی مولا حکم کرے. مولا نے فرمایا ساری زندگی آقا کہا, ساری زندگی مولا کہا, ایک دفعہ بھائی کہہ دو. ایک مرتبہ یا اخی کہہ کے سلام کیا. حضرت عباس نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. مولا حسین نے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا. علم اٹھایا, چلے ہیں خیموں کی طرف. ادھر سکینہ نے آواز دی بچوں میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا, وہ دیکھو علم آ رہا ہے میرا چچا پانی لا رہا ہے. مگر جب خالی علم آیا سکینہ بابا سے لپٹ گئی, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہ سکینہ انتظار نہ کرو, عباس نہر کے کنارے سو. ماتم حسین.